تو میں تو عمران خان کو شروع سے سپورٹ کر رہا ہوں. وہ جو بریک کے بعد مووی آئی تھی دیپکا کی, اچھا پھر آپ دیکھیں نا, آپ عمران خان وہ والے پہ چلے گئے, عامر خان کا جو بھانجا ہے. اچھا ادھر فیض کے بھانجے کی بات ہو رہی ہے, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے. اس نے بولا نواز شریف جوس پی رہا تھا, ایک تو ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے فروٹوں کا جوس پی رہا تھا. شاہان علی کو دیکھ کے اتنا ڈر گیا کہ اٹھ کے بھاگ گیا یار. تو شاہان علی نے اس کا جوس کا ڈبہ لے لیا اور پھر گھر پہ رکھا. حالانکہ ایک بات بتاؤ, میاں صاحب اگر یہ چاہتے وہ جوس کا ڈبہ پھاڑ بھی سکتے تھے پیر سے کہ اب تو لے لے, اب تو لے کے دکھا, اب لے کے دکھا. نہیں, یہ شایان جو ہے نا, یہ رزق کا دشمن بنا ہوا ہے. میاں صاحب لوگ جہاں بھی جاتے ہیں یہ پہنچ رہا ہے پہلے سے وہاں, ان کی بنی ہوئی لائن. السلام علیکم جی, میں مصطفیٰ چودھری آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور حال ہی میں خابر گمن کو گالیاں دی, اور حال ہی میں نے خاور گمن کو گالیاں دی. اچھا, مجھے آپ لوگوں نے تعارف ہی نہیں کرانے دی. خیر ہے, نہیں خاور گمن بھائی ایک یہ جگاڑ پہ بنے ہوئے صافی بھی, کچھ جگاڑ کے صافی بھی ہیں, یہ کوئی ہے, کچھ اصلی صافی ہیں, کچھ جگاڑ والے صافی بھی ہیں مثال کے طور پہ. ان میں یہ سر فہرست ہے گمن. اور یہ ان کا تعلق شاپر صادق, کیا نام ہے؟ شاپر صادق, یار وہ بہت انٹلیکچوئل آدمی ہے, میں بتا دوں. شاپر صادق ہی نام ہے ان کا, کیونکہ دماغ سے شاپر گمن اتنا انٹلیکچوئل بن رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے. وہ بیٹھا ہوتا ہے غلام حسین کے سامنے یار, مطلب اللہ, ان دونوں کا سین ہے. غلام حسین وہی ہیں وہ جو پارکنگ لاٹ میں جوائلینڈ بنا رہے تھے اور پکڑے گئے تھے. غلام حسین وہ ہیں جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے. میں نے سنا ہے کہ اسے دیکھتے آپ کو ارینج کروا کے دیتے ہیں, گمن ارینج کروا کے دیتے ہیں ان کو, اور اس کو دیکھ ہی ول گیو یو منی. اچھا, اینڈ ہی ول اونلی واچ. غلام بھائی, اگر ایک غلام ہمیں بھی مل جائے تو آپ دیکھیں, شوق سے دیکھیں. گمن بھائی نے اونلی فین پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اس کو چودھری غلام حسین دیکھتا ہے. اس سے چودھری غلام حسین ہم آدھا بھی کر لیتے ہیں. یوٹیوب مانیٹائزیشن آپ رکھ لیں, فیس بک میں رکھ لوں. اس سے مجھے یاد آیا ایک پچھلے دنوں جاننے والے کوئی, خیر یہ تو کٹ کر دو, بہت عظیم صحافی ہیں دونوں, امریکہ سے آئے. میں دونوں کی اپنی ریٹنگ ہے, دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں غلط بات نہیں کرنی. امریکہ سے آئے ایک بھی جاننے والے. اچھا, یاد آیا کیونکہ آپ نے کوئی اوورسیز پاکستانی, ایگزیکٹلی ان کے بارے میں نہیں بولا تھا, میرا خیال ہے اوورسیز عمرانڈوز کے بارے میں بولا تھا آپ, ایسا تھا؟ مطلب وہ اصل میں اس کے بہت سارے, جو میں گیا تو نہیں ہوں, بھائی گئے ہیں, یہ بہتر بتائیں گے. اصل میں یہ جو پروفیشنلز جہاں جہاں گئے نا, جیسے کینیڈا گئے, وہ آپ کو تھوڑے بہتر ملیں گے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. جو یورپ کے اندر ہمارے میری طرح کے لوگ گئے نا, تو وہ اپنی منگل نہیں ہو پاتے, اور مسئلے مسائل ہیں. ان کا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے گورے کا, تو پھر یہ اپنی کمیونٹی بنا دے, اسی میں جمود کا شکار ہیں. الطاف حسین ہمیں نظر آتے ہیں اس لیے ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یو کے میں سارے پاکستانی ویسے ہی ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں, امریکہ سے ایک آئے ہوئے تھے جاننے والے, انہوں نے مجھے آ کے بولا کہ یار تم لوگ آج کل, عادل راجہ نام ہے اس بندے کا, تم لوگ عادل راجہ کو سنتے ہو؟ میں نے کہا عادل راجہ, آئی سوئر ٹو گاڈ مجھے پتہ بھی نہیں تھا. اس نے کہا یار ایسی ایسی باتیں کرتا ہے وہ, ماشاء اللہ. یہ میرے خیال میں واحد آدمی ہے جو عادل راجہ کو سن رہا ہے, آپ کا جاننے والا. ان کے بھی بال وہی والے وک لگی ہوئی تھی, مذاق نہیں کر رہا, اور ان کے ساتھ جو خاتون تھی ان کی جو بھی تھی ان پہ بھی وک لگی ہوئی تھی. عادل راجہ نے, آپ کو پتا ہے, مونچھوں کی وک لگائی ہوئی ہے, بہت کم لوگوں کو پتا ہے, انہوں نے مونچھوں کی وک لگائی. آپ دیکھیں نا, ایسے لوگ ہیں جن کو سنتے ہیں, ایسے منصور بھائی ہیں ہمارے ایک دوست, وہ بھی عادل راجہ کو سنتے ہوں گے. مطلب ایک گیس کر رہا ہوں میں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عادل راجہ ایک, دیکھیں ہر ایک کی ایک اپنی آڈینس ہوتی ہے. آدمی, ہاں, ہر ایک کی اپنی آڈینس ہوتی ہے, لوگ سنتے بھی ہیں, وہ الگ بات ہے. دیکھیں پاکستان میں آپ لوگ کہتے ہیں اسٹیٹ تو سیم ہو گئی نا, آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کے بعد پاکستان میں کامیڈی شو نہیں بنا, کامیڈی شو. اب عادل راجہ کامیڈی کر رہا ہے, تو اچھی بات ہے نا, لوگ دیکھیں یار, اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں سپورٹ. دیکھیں آپ کو تو اب ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو, جنہوں نے ابھی سروے بھی کوئی کرایا, جو کوئی پارشل قسم کا سروے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے مقبول لیڈر جو ہے نا وہ, بلکہ ہمارے اگین منصور بھائی کا ذکر آیا تھا, یہ خیالی آدمی پچھلے دنوں, یہ 3rd کا نام ہے. لاہور ہائی کورٹ کا, لاہور میں پنجاب اور کے پی بھی نہیں, پنجاب کے الیکشن کی بات ہوئی, منصور بھائی نے مجھے فون کر کے مبارک ہو ہمیں اور آپ کو ووٹ ڈالنے کا مل گیا. میں نے کہا ہم بھائی زمان پارک کے اندر میں نے سنا ہے کہ ظاہر ان کے چاہنے والے آئے, مجھے لوگوں نے اینی شاہدین نے میں بتایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ تھے پہاڑ. کیا مطلب وہ وہاں جو گند کیا ہے انہوں نے, ظاہر سی بات ہے, وہ بیچارے اتنے لوگ اگر آئیں گے تو ان کا کوئی, اتنے لوگ تو ایک جگہ کیوں کر رہے ہو, تھوڑے فاصلے پہ مائنڈ فٹ کرو. مائنڈ ہی فٹ کر رہے ہیں تو ابے بھائی انہوں نے اثر ہی نہیں کیا, پتہ ہے. نہیں تو کہاں وہ بیچارے باتھ روم کہاں بنائیں گے زمان پارک کے باہر یار. ویسے اب لوگ نہیں, باتھ روم اگر آپ نہیں بنا رہے, ڈیزائن کیوں بنا رہے ہو روڈ پہ, ایسے ڈیزائن. ویسے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آپ کیوں خلاف کیوں, میں تو جاننا چاہتا ہوں. میں تو اس لیے ہوں, ویسے میں ساتھ ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ چلو کوئی ایک, کوئی ہوگی یار, ہاں کوئی ایسا کر لو, کوئی
مطلب ایک جگہ فکس کر لو کہ جا کے کم ڈال دو. انہوں نے جو کام ڈالا ادھر سر, مطلب انہوں نے واقعی وہ ایک ایکو سسٹم شروع, انہوں نے بلکہ کورٹ بھی گئی ہے کہ یار انہوں نے میرے گھر کے سامنے کچھ مطلب ان کے گھر کے سامنے ان کے بھائی نہیں کیا ہوگا, کیونکہ جو حرکت کر رہے ہیں نا آج کل گندگی کی وہ ہر جگہ گند کر رہا ہے وہ آدمی. کوئی پراپر سسٹم ہونا چاہیے. اتنے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, ایک اکانومی چلتی ہے وہاں پہ, وہ جوس والا بھی آیا تھا, سب آئے تھے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان عادل راجہ نہیں ہے, ورنہ وہ ایک بار بتاؤں ٹکٹ رکھ دیتا, 10 اور 5 والا کر لیتا وہ کام, اس میں بھی کماتا وہ. پڑے گا 20. شہباز گل کے کاروبار کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ نہیں وہ عمران جو ہے اپنے عمران خان اینکر جو ہے نا, اس کو بھی باہر نہیں نکلا وہ, ورنہ وہ بھی کر لیتے اس میں گیم ڈال دیتے. پلاسٹک کے ملتے ہیں اب تو. عمران خان اینکر بڑا ہی کوئی مطلب معذرت ہے گھٹیا آدمی ہے. استغفر, میں تو کوئی سارا کیونکہ بول سکتے. کل پرسوں تو کوئی اکیلا کہہ رہا ہے, میں نہیں اس کے ساتھ, مطلب ایک بڑا ہی کچھ چول قسم کا انسان. آج صبح انہوں نے کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بولا کہ معذرت ہوگی, وہ فیک نیوز تھی. میں نے دیکھی, میں نے بولا کون سی والی, کیونکہ پچھلی لاکھوں تمہاری یہی فیک نیوز. تمہارا دھندا ہی ہے یار تم, بٹ اس کے پیچھے نہیں کوئی ایک آدھ بات تو ٹھیک ہوگی زندگی میں, کبھی تو کوئی سچ بولا. یہ کہ اگر آپ پرو یہ والا کانٹینٹ پیدا کریں گے نا, تو وہ آپ کے بلکہ آپ کی پوڈ کاسٹ پہ پھر پوڈ کاسٹ آئے, اس پہ ایک صاحب آئے تو یہ کہہ رہے تھے ان کے دوست نے شروع کیا اور ان کا دھندا آن ہو گیا. تو ان کا جو ہے, آپ اگر آپ پرو کانٹینٹ کریں گے اس وقت, جو ایک پاپولسٹ ویو کے ساتھ, تو یہ حال ہے کہ وہ جو ایک ڈاکٹر صاحب تھے نا, جو کہہ رہے تھے دن میں 7-8 دوا لگا لو کوئی ٹینشن نہیں, انہوں نے بھی وہ کام چھوڑ کر یہ شروع کر دیا, وہ سموسے والے. ہاں 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 ہاں. نہیں ایک دہلی میں بھی ہیں ایک انکل, ان کا انسٹاگرام پہ پورا فارمیسی والے. یس, یہ تاریخی. آپ سے سوال ہے یار میرا, آپ پہلے تو آپ بنیادی مسائل کیا ہیں؟ آپ کو ایک پارٹی جو ایک سر چودھری غلام حسین صاحب کو بنیان نہیں مل رہی, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, آپ بولنے پہ لوگوں کو ادھر بنیان پہننے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے. بنیادی مسئلہ کیا ہے آپ کو پی ٹی آئی سے؟ فی الحال تو ہمیں بنیان کا پتہ چلا ہے, باقی اور دیگر بھی ہیں. آپ کو کیا مسئلہ جناب؟ مجھے تو پی ٹی آئی سے کوئی مسئلہ نہیں, میں تو خاص سپورٹ کرتا ہوں. تنقید جو میں کرتا ہوں میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے لیڈر ہیں, اپنوں کو ہی تنقید کی جاتی ہے. یس سر. تو میں تو عمران خان کو شروع سے سپورٹ کر رہا ہوں. وہ جو بریک کے بعد مووی آئی تھی دیپکا کی, اچھا پھر آپ دیکھیں نا, آپ عمران خان وہ والے پہ چلے گئے, عامر خان کا جو بھانجا ہے. اچھا ادھر فیض کے بھانجے کی بات ہو رہی ہے, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, یہ عمران الگ ہے, یہ عمران الگ, جس کا اپنا بھانجا نہیں پکڑا گیا تھا پچھلے دنوں عمران کا. ہاں یار وہ بیچارہ یار, وہ اینڈرو ٹیٹ نا, اینڈرو ٹیٹ جو ہے وہ تھا. نہیں وہ الگ, وہ ویسے عمران ہے, اینڈرو خود عمران ہے بھائی, یہ بھانجے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کے بیچارے بھانجا, اس نے کہا میرے سب کے سامنے. یار آپ لوگ اتنا, آپ کو پتہ ہے خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, انہوں نے یورپ کو واقعی میں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یہ واحد آدمی, آپ کو پتہ ہے جب یہ جاتے تھے ادھر ملکہ کے محل میں, وہ پردہ کر لیتی تھی. مطلب کہنے کا یہ کہ اتنے رسپیکٹ دے رہے ہیں. خان صاحب آ گئے, بڑے بھائی ہیں, رسپیکٹ دے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خان صاحب تک پہنچنے کی پلان ہے کہ باقیوں کو ننگا کرے. اصل میں ننگا کرنا, ہاں یہ دیکھیں نا یار, یہ بھی یہ خان صاحب کی بات غلط نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ننگا کرنے کا شوق ہے. تو بھائی آپ کو بھی, آپ نے بھی کیا, اس میں کیا ہے, =0 ہو گیا. جو کہانیاں مشہور ہیں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یقین کر رہا ہوں, لوگ یہ بات ہے. دیکھیں کسی بھی سیاسی ورکر کا ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ہے وہ فیض والی آپ نے اس طرح بات کی, انہوں نے نہیں, میں نے بھی نہیں, میں منہ سے نکل گئی. فیض صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, اب آپ کیا چکوال سے گزرنا ہوتا ہے اکثر ہمارا. فیض کی بات کر رہے تھے, فیض احمد فیض زیادہ شبلی فراز کے لڑکی کے بارے میں کیا. یار آپ کو پتہ ہے ادھر سے وہ شبلی فراز کا, احمد فراز کا نواسے تھے نا, وہ کون جو نہیں آپ فیض فیسٹیول کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے ساتھ, جاوید اختر صاحب کے ساتھ. اچھا, وہ بیچارہ ایک ٹانگ پہ واپس گیا. نواسے تھے وہ, ہاں وہ ایک ٹانگ پہ گیا, وہاں سے اس نے میل کی ہے کہ میری دوسری ٹانگ تو دے دو. کیوں؟ وہ فیض کا نواسا گھر لے گیا نا, گھر رکھی ہوئی ہے اس نے ٹانگ ان کی. دیکھیے آپ لوگ تو بہت سیلیبریٹیز کے ساتھ گھومے پھرے ہیں, یہ کیا لاجک ہے پیروں پہ چپک جانا؟ یہ جو ویسے جو ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے, نہیں جاوید اختر کے ساتھ جو ہوا. اچھا جاوید اختر کے ساتھ, یار بیچارے کی ایک ٹانگ. اچھا وہ میں نے ان سے بھی, عدیل ہاشمی سے بھی میں نے پوچھا, کہہ رہے میں دوسری ٹانگ کے چکر میں تھا, بڑی والی آ گئی. جاوید اختر کیا چیز ہے وہ تو بتا دو مجھے. جاوید اختر بہت عظیم آدمی ہے. کہاں سے یار اس نے جو وہ بات کی ہے اس سے مجھے اس کی ذہنی سطح, وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جا کے شاید حکومت نے لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے, کیونکہ بمبئی میں جاؤ تو بہت گند اور سب کچھ نظر آتا ہے. وہ سنا آپ نے اس کی بات؟ اس کو زمان پاک کے باہر لے جاتے ہیں. اس کے پیر نہیں, اس کی عادی ہے, کیونکہ بامبے کے اندر تو آپ کو پتہ ہے نا, وہاں پہ تو یقین کریں اگر
فرحان ساحل میں اس کی عزت بھی نہیں کرنی تھی. فرحان خود نہیں کر رہا, فرحان خود نہیں کر, اسی لیے ایسی فلمیں بنا رہا ہے, ورنہ یہ ان کے چکر میں ہوتا ہے یہ وہی بناتے, وہی امیتابھ کی پرانی فلمیں میں بیٹھ کے کہ یار آپ وہاں پہ نا شاید حکومت انڈیا میں بیٹھ کے جو ہے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے بھائی جان, انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے نا, کیونکہ اس کے اگینسٹ تو بات کرنی تھی. اس نے کہا کہ وہاں پہ لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے, آپ کو ٹھیلا نظر نہیں آتا, گندگی. پاکستان کو صحیح آئیڈیا نہیں ملتا انڈیا کا, کیونکہ انڈیا سے جو پاکستان لوگ آتے ہیں نا وہ میڈیا میں آ نہیں سکتے, اور پاکستان سے جو انڈیا میں جاتے ہیں نا, جو پاکستان سے انڈیا میں جاتے ہیں ان کو انڈین میڈیا بہت لیکن وہ جاتے بھی تو بغیر پیپرز کے نا, یہ بھی مسئلہ ہے. نہیں میں تو وہ جو یہاں سے بڑے بڑے ہمارے سنگرز ہو گئے ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کہ خیر ویئر بیک ٹو دا ہمارے لوکل. اب 3 رکنی کاؤچ پہ اوپر آ جائے آپ کیا نہیں, اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ دونوں ماہ ناز صحافی, صحافت آپ لوگ, یہ وکیل ہیں, یہ وکیل بھی ہیں, یہ پہلے پاکستان کے مزاحیہ وکیل ہیں, نہیں دوسرے اعتزاز بھائی پہلے, دوسرے نمبر پہ آپ فواد چودھری فیصل چودھری, ان کے پاس ایک چتر بھی ہے جب دونوں بھائی عدالت لگتی ہے چتر والوں. میں آپ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو سب سے بڑی ہماری عدالت ہے سپریم کورٹ, مرتضیٰ کا ادھر مطلب رنگوں کا ٹیکا تھا, نئی بلڈنگ میں رنگ ہوا ہے ان لوگوں کی کمپنی. آپ نے اگر وہ تصویر دیکھی ہو جس میں شلوار لٹک رہی ہے سپریم کورٹ پہ, وہ ان کی تھی. وہ ایک رات پہلے یہ سوئے نام کیا میں نے وہاں احسن نہیں ویسے یہ کیا آپ یہ جو آج تو مطلب آج تو یہ پتہ نہیں کب چلے گا, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 جو رکنی ہے یہ اصل میں 3 چکنی بن گئے ہیں, یہ بن گئے 3 چکنی, یہ چکنے کا کوئی موقع نہیں جانے دے رہے. اچھا کئی جگہوں پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ایک سند کا درجہ بھی حاصل ہے. کیسے جو کانسٹیٹیوشن کی آپ بات, اچھا وہ نہیں, وہ مکس ہے, وہ پیس ہے کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے میں مکس کر گیا. لیکن یہ جو آئینی بحران کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہو جائے گا, ہاں کہہ رہے ہیں آئینی بحران پیدا ہو جائے گا, اس سے یہ اس سے نکلیں گے کیسے یہ بتائیں آپ. یہ جو ہمارے ملک کے بہت بڑے سیلیبریٹیز ہیں, یہ کیا ان کے پاس دماغ نہیں ہے؟ یہ جب فالو کریں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس دماغ نہیں ہے جو آپ 4 سال بے روزگاری گزاری ہے نا, اس کے باوجود بچوں سے گالیاں گائی ہیں کہ باپ نوکری کیوں نہیں کرتا تو یہ نوکری, یہ آپ لوگ بیوقوف ہیں یار, یہ لوگ عقل مند ہیں. بالکل ایسے ہی آپ لوگ. یہ کیا نام ہے, انور صاحب جو ہیں ہمارے ملک کے مایہ ناز نام, ان کو آپ سٹائرسٹ کیوں نہیں مانتے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن ان کو سٹائر آ گیا اس دن ان کو دبئی کا ریٹرن ٹکٹ دیں گے. آپ ہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وسیم بدامی اپنے شو میں کہا. نہیں آپ لوگ نہیں مانتے نا ان کو. نہیں آپ ان کو کیوں ہلک ہوگن بولتے؟ میں تو مانتا ہوں ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو میں تو مانتا ہوں. میں تو ان کو پہلی ریسل مینیا سے دیکھ رہا ہوں. ویری گڈ. نہیں ان کی بات کریں رائٹر یار. اچھا وہ ان کے بھائی ہیں, ان کے اور ان میں فرق پتا ہے کہ ان کے بال پیلے ان کے وائٹ ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کو فلم سٹارز کیوں بتاتے ہیں کہ وہ کیوں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اب وہ ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی بھی ہے, پلس انہوں نے کچھ ایسے کام ڈالے میرے ساتھ جو اصلی بات ہے, اور ان کو اپنی فلمیں بھی کینیڈا میں چلانی ہے. انور صاحب پہلے اہم بات تھے, اب وہ عمران اسٹ ہو گئے. انور بھائی عمران خان کو سپورٹ کرتے, عمران خان کو تو یس سر بڑے بہت بڑے سپورٹ. پہلے وہ تھے ان کی تو بلکہ انور ہٹیلا ان کا نام تھا, کیونکہ ادھر سب کے اس طرح کے نام تھے نا کہ انور ہٹیلا آ رہا ہے بھائی. ہمارے پہلے اور آخری شو میں خوش آمدید, اس کے بعد نہیں ہوگا. نہیں پوڈ کاسٹ میں تو کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کہنا ہے آپ کہہ لو. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی جو سیاسی حالات آپ نہیں ہو رہا, کوئی حل نہیں ہے. نہیں انور صاحب کی جو آپ بات کر رہے تھے انور ہٹیلے بھائی کی, کیونکہ ایم کیو ایم میں عرفیت کے ساتھ ہے نا سب, تو یہ کتنا عرصہ رہے ہیں ایم کیو ایم میں انور ہٹیلا؟ بچپن میں تو ظاہر سی بات ہے اسکول میں رہے ہوں گے, لیکن بعد میں ان کے اور لوگ جو تھے وہ رابطہ کمیٹی اور اس طرح. اچھا انور صاحب خود میں نے سنا ہے کہ آدھے ڈیفینس کے سیکٹر انچارج رہیں گے شام 6 بجے کے بعد. ہاں انور ہٹیلا جو تھا نا وہ انور الگ ہے. اچھا یہ الگ, اچھا وہ ٹھیک ہے, وہ ہو گیا صحیح ہے, ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ان کو چھوڑے نا یار, آپ کوئی اور بات کریں. ضعیف لوگوں کو آپ اس پہ آ جائیں. یہ اپنا اور یہ مقبول جان صاحب میرا فیوریٹ آدمی ہے یار, میرا فیوریٹ آدمی ہے. انہوں نے جب وہ ٹی وی پہ آ کے وہ بولا تھا نا کہ لا حول ولا قوت, عورتیں کہتی ہیں ٹک پکس بھی نہ بھیجوں میں, واقعی میں تو اوریا بھائی کس کو بھیج رہے ہیں؟ ہاں وہ سنا, وہ بھی گاڑی میں سے ملے ہیں, ان کے بارے میں نہیں. اصل کہ اس میں دیکھو ایک بات کریں, مصطفیٰ بھائی اوریا بھائی تو اتنے پرانے ہیں, وہ تو وہ پرانے فلم والے کیمرہ سے لیتے ہوں گے نا. بالکل. اچھا اہم بات پتہ ہے کیا ہے, اوریا صاحب کی اس ایج کے اندر نا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈک ایک لفظ ہے.
ان کو نہیں پتا. نہیں ان کو انہوں نے تو ایسے ہی نام رکھے میں مطلب ٹیڑھے میڑھے. ان کو پتا تھا کہ ڈک ہے, تو ان کو کسی نے بتایا چینی کو ڈک نہیں. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا غلام حسین ہو گیا, یہ ایک دوسرے کو بیچتے ہیں, ہو گیا, یہ کیا پاگل لوگ ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے, ان کا دماغ خراب ہے, یہ کیا جاہل ہے, یہ گوار ہے, یہ کوئی نکمے ہیں, ان کو کیا کسی جگاڑ پہ نوکری ملی ہوئی, یہ انٹلیکچوئل نہیں ہے کیا؟ یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں مجھے لگتا ہے جانتے ہی یہ لوگ ہیں. ری ٹویٹ مطلب میری طرف سے ری ٹویٹ, ساری بات ری ٹویٹ. عمران ریاض خان کو گالیاں دیں, مطلب 4 کروڑ مہینے کے گھر آ رہے ہیں اگر تو برے. وہ تو چلے وہ فیضیاب ہوئے تھے نا, وہ فیض یار بڑی بات ہے اس میں وہ اتنے پیسے بھی. ایک یہ بھی ہے کہ یار فیس بک بناؤ, یہ بناؤ. شروع میں اس کو ابھی وہ اس کی مجبوری اسی وجہ سے کر رہا ہے نا. کیا ملے تھے اس کو؟ فنڈز ملے تھے, وہ فیضیاب ہوئے کیونکہ عمران خان کا نام آیا نا, میں نے کہا کچھ اور نام ملے. ان کو بڑا وہ سپورٹ کیا, وہ سب کو لے کر آیا اس طرح کے لوگوں کو, اس نے اس کا بڑا کام ہے اس کے. یہ بھی بعد میں آ کے نا وہ کسی طرح یہی کوئی میڈیا شیڈیا ٹائپ کام ہی کرے گا. اچھا اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے. غلطی سے میسج کر دیا تھا فیض صاحب نے ان کو, عمران خان کو بھیج رہے تھے, ان کو چلا گیا. کیا بولا؟ ہاں ان کے نام کیسے سیو کیے ہوں گے انہوں نے واٹس ایپ والے, یا تو گروپ ایک ہوگا فیک عمران ریل, عمران فیک. یہ ریل تو بولا ان کا ریل نام عمران خان ہے یا انہوں نے خان صاحب کو دیکھ کر نہیں کہہ رہے. خان نام نہیں تھا ان کا, پہلے کچھ اور تھا. یہ ان کے خان ہے, عمران ریاض تک تھا, خان انہوں نے لگا کے یہ تو فالوئنگ کے لیے. دیکھا ہے کہ کافی لوگوں نے NIC پہ ابو بدل دیے ہیں بہت زیادہ. لیکن یہ الگ آپ کو یہ ایک بالکل. لیکن ایک بات بتاؤں, ایک ہی آدمی اس وقت گزرا ہے جس نے عمران خان کو صحیح پہچانا ہے, وزیر تعلیم جو نہیں تھے ہمارے, کیونکہ ان کے دوست تھے نا عمران خان کے ابو, وہ کہتے تھے ہے میرا ہی پر ہے رامدہ. نیشنل اسمبلی میں ایسی بات نہیں, انہوں نے نہیں کی نا, وہ تو کسی کا بتا رہے ہیں, فلاں سے فلاں نے بولا یہ ساری باتیں ہٹاؤ یار. لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جتنے بھی, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کسی کی بھی تعلیمی اس قابلیت کا, کہ ایک طرف گمن صاحب جو یاور گمن خاور گمن صاحب موجود ہیں, دوسری طرف وہ ہے ارشاد بھٹی اور غلام حسین, ہنستا ہنستا نام آ رہے ہیں, صابر شاکر. یعنی کہ جتنے فراڈ, بھائی میں آپ کو بتاؤں وہ ایک طرف ہے. ارشاد بھٹی کی بہت ایفرٹ ہے, بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا, بہت ایفرٹ کی انہوں نے. وہ آج سے مطلب صحافت میں سب سے لیٹ لینڈ کیے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب ان کا کام تھا سپلائی وغیرہ کا کام کرتے تھے, سپلائی چین میں تھے وہ, سوری اس میں ہوٹل کی لائن میں سپلائی چین میں ان کا ماسٹرز تھا. مرغیاں وہ سب, ہاں وہ انہوں نے بک, مرغیاں نہیں, یہ تو کوئی بھی دے سکتا, یہ تو کوئی بھی دے سکتا. ارشاد کے مرغیاں نہیں, ان کا صرف ایک ہی کام تھا, 2 دفعہ ان کا یہ تھا, ٹرپ ہوتے تھے ان کے, کہ یہ پیلی ٹیکسی میں چھوڑنے آتے تھے اور لینے آتے تھے اور چھوڑنے. ارشاد بھٹی کے نہیں, اللہ معاف کرے, لوگ کہتے ہیں, میرا اس پہ یقین نہیں, میرا یقین نہیں ہے, مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں وہ. یہ کام آسان کام نہیں ہے جو انہوں نے کیے ہیں زندگی میں, اتنی ایفرٹ. کوئی بھی کہیں پہنچتا ہے. اچھا ان کے 2 ٹائم تھے آفس جانے کے, کچھ دے کے پہنچنا پڑتا, 2 ٹائم تھے ان کے آفس جانے کے, گاڑی ان کو ملی ہوئی تھی پیلی ٹیکسی. 2 ٹائم تھے, ایک چھوڑنے جانے آفس اور واپس لے کر, یہ 2 کام تھے. اور وہ بھی نواز شریف وہیں سے لیے اس سے لی تھی اسکیم. اچھا یہ میاں صاحب لوگوں کا بھی مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو جتنا لوگوں نے برا بھلا کہا, یہ ان کو ہی نوازتے ہیں. ہاں اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ مشاہد خان کیا ہے وہ, مشاہد اللہ کہہ رہا ہوں, مشاہد حسین. اچھا آپ ایک عرصہ آپ نے زندگی باہر گزاری ہے, آپ اسکالرشپ پہ نہیں, سیریسلی اسکالرشپ پہ باہر گئے تھے, وہاں پڑھتے تھے, کام کرتے تھے, تو وہاں انٹریکشن جو پاکستانی کامیڈی شوز کرتا. اچھا ویسے بار میں پیزے ویزے والے کام نہیں؟ جی نہیں بالکل. اچھا یہ رکنے کا ارادہ میں نے تو انفیکٹ ان کو پیسے دیے الٹا, جو لوگ بارز وغیرہ میں کام کرتے, جو آپ کے شو سننے آتے تھے, ان کو پیسے رشوت دے کے بلاتے, پیسے لے کے ڈالر کر کے میں بانٹ دیتا. تو آپ کا انٹریکشن ہوتا تھا وہاں جو پاکستانی ہمارے رہتے ہیں ان سے؟ دوستی تھی جی کالوں میں زیادہ انٹرسٹڈ لگ رہا ہے مجھے, آپ کالوں میں زیادہ تھے. نہیں یہ کالا گورا نہیں بولے, یہ شیڈزم والی بات نہیں. مجھے انکل ملتے تھے, بولتے تھے ہم اپنی بچوں کے لیے ایک اچھا مسلمان لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں. ویری گڈ. پھر بولتے تھے آپ کا کوئی دوست ہے تو بتا دے. اچھا وہ آپ کی اصلیت میں رکھا. اچھا جی رشتہ ڈھونڈ. پھر وہ پوچھتے تھے آپ کیا مطلب جی کامیڈی کرتا ہوں, بولتے بہت اچھی بات ہے, اگر آپ کا کوئی دوست ہو. آپ نہیں آپ سے نہیں. میرا ایک دوست یہاں سے گیا تھا افریقہ,
تو وہاں ایک افریقی مقامی تھے تنزانیہ کے, انہوں نے کہا کہ ہمیں شادی کے لیے ان کو گھر پہ بلایا لڑکے کو. اس کے بعد باہر نکلا ہے, اس نے اینٹیں ماری ان کے دروازے, پتہ نہیں کیا بات ہوئی, انکل چھڑے رہتے تھے چاچا اور اس کے ہم نوا, پتہ نہیں اس کو دھوکہ دے کے بلایا, اس نے اینٹیں ماری ہیں دروازے پہ باہر. میں نے پوچھا بھی دادا کیا سین ہوا بتا دو, نہیں بتایا نہیں اس نے. دادا سے نہیں میں نے ویسے اس سے پوچھا کہ یار کیا ہوا افریقہ کے اندر, کہہ رہا ہے کہ نہیں یار بتاؤں گا. نہیں آپ ویسے آج کل سنتے ہیں جو ہمارے یوٹیوبس کے اوپر شاویر کیا نام ہے اس کا, شاویر جی. نہیں سب سے اچھا مزمل ہے جو آپ کی پوڈ کاسٹ میں آیا تھا, اس نے پاکستان کی اتنی نہیں, اس نے اتنی مٹر کے اندر کیڑا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے یار, مٹر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ الگ مین یار میڈیوکر یار. شاویر نے تو بولا ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہ عمران کا جب میں انٹرویو کر رہا تھا یا جو سب ملنے گئے یوٹیوبرز وغیرہ انہیں سے ملتے رہے عمران خان, کہہ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اور واہ 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 کیا منظر ہوگا. اس نے کوئی 1.5 منٹ کی مجھ سے باتیں کی جو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی اور اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کیا بول رہا ہے. بس وہ جو ایک خاتون بھائی اشارے سمجھ آئے گا نہیں تو ہی سیٹ کہ وہ جو خاتون بیٹھی تھی اس کی اس کی بیوی تھی یا کون تھی, وہ کباب میں ہڈی تھی. شاویر پہ بھی اینڈ چل رہے تھے. نہیں وہ مراد سعید کی ٹکٹ مل سکتی ہے شاویر صاحب کو, جس وہ کانسٹیٹوینسی سے لڑے تھے. وہ وہاں کا ہے سوات کا ہے. نہیں وہ تو ہو جاتے ہیں نا کہیں کی بھی دیتے پیچھے سے یوتھ کوٹا میں, میں نے کہا پیچھے سے. عمران خان پیچھے سے اسپتال کے ان کی کچھ رپورٹیں آئی تھی, کچھ رپورٹیں آئی تھی, مذاق نہیں, سب کاٹ دیں. اللہ معاف کرے. سنا ہے کہ وہ یہ تو صحیح ہے, سنا ہے کہ انہوں نے خون کے خط بھی لکھے ہیں. آپ کیوں نہیں ایسے کام کرتے کہ لوگ آپ کو زیادہ دیکھیں, آپ کی 24,000. آپ مجھے یہ بتائیں مرتضیٰ بھائی جب شہباز شریف پرائم منسٹر بنے تھے آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ سب سے بہتر ہے, ہاں یہ کوڈ بھی بڑا چلا تھا. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. آپ آج بھی اس پہ قائم ہیں؟ بالکل قائم ہوں. کیوں بھائی؟ نہیں کیوں نہیں, آپ پہلے تو کیوں بھائی, ایک سال میں ایسا ہوا کیا جو آپ اس بات پہ قائم ہیں؟ یار دیکھیں پر اس کے لیے تو آپ کو تھوڑا, آپ تو خیر ایک پڑھے لکھے آدمی یقیناً, آپ سے مجھے ایسی کوئی وہ نہیں, مطلب اب جس کنڈیشن کے اندر اور جس حالات میں ایڈمنسٹریٹر ہے, اب وہ آپ کو اگر خوبصورت آدمی چاہیے اور خوبصورت بھی ہیں وہ. اچھا صبح کا ٹائم لگتے ہیں اس ٹائم کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ان کو, وہ آتے ہی شام میں. میرا خیال ہے یہی ہو سکتا ہے, سب اور نہیں ہو سکتا کچھ. اچھا آپ نے بھی ان کی فیور کی تھی کہ انہوں نے مشکل حالات میں جو گورنمنٹ لی ہے, نہیں آپ نے بتایا تھا کہ لوگ ان کو غلط کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھو بڑے کام لی, پھر انہوں نے ہم سب کی لے لی. وہ تو تھوڑا زیادہ ہو گیا. اصل میں عمران خان لوگوں نے جو ہے جاتے جاتے اکانومی میں وہی سارے کام ڈال دیے جو زمان پار کے باہر نہیں ڈالے میں, انہوں نے بڑے بڑے, وہ صاف کرنے میں ٹائم لگے گا. ہاں ٹائم لگے گا. وہ یار کہہ رہے ہیں کہ وہ ایرو بنائے ہوئے لوگوں نے, کے پی کے اس طرح لکھا ہوا ہے, کسی پنجاب لکھا. منصور بھائی اس دن دوبارہ یہ کہہ رہے تھے, ان کا ذکر منصور ہمیشہ تھرڈ پرسن کا, ان کی تصویر بھی چلایا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آئی ایم ایف والے اس وجہ سے رکے ہوئے کہ عمران آئے گا تو پیسے دیں. تو ہو سکتا ہے رکے ہوئے ان کو بتایا, ہم نے ڈیل تو اس سے کیا, اسی کو پیسے دیں گے. ہو سکتا ہے بتایا وہ. ابھی سب نے تھینک کیا, چائنا اور ایران اور سعودی عربیہ کی جو دوستی ہوئی, تینوں کھڑے ہوئے, انہوں نے بولا یہ عمران خان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. آئیڈیا اس کا, اس نے رات کو میسج کیے تھے. خاقان عباسی کو غور سے دیکھیں, جاب لیس نہیں لگتے وہ, ہے نا, وہ والا بولیے نہیں جاب لیس ہے یار. جاب لیس ہی ہے بھائی, نوکری ڈھونڈتے ہیں. ان کے پاس کون سی نوکری ہے یار, میں تو شیپ بڑی ہوئی اور یہ وہ کیا ہوا یار, بس میں نے MBA کیا ہوا, سب کی نوکری نہیں لگ رہی. وہ والا لوگ ہے, آڑتی لوگ ہیں. I'm not begging. ہاں I am MBA graduate. یہ ایسے بیگر آتے ہیں نا, ہم کو پتا ہے یہ 100 روپے دلوے گا. نہیں مفتا میں فارغ نہیں ہو گئی. مائک اوپر کر لیجیے گا, آپ کو تو عادت بھی. سوری. تو یہ جو مفتا صاحب سے آپ کی ملاقات رہی ہے نا, اچھے آدمی لگتے ہیں. نہیں میں فیصل کی بات کروں, اتنا بڑا اچھے آدمی لگتے ہیں, اتنا بڑا مفتا ہے, اس کی بات کروں. فیصل جی نہیں وہ اچھے, آپ کے بھی دوست ہیں, وہ بڑے اچھے دوست ہیں آپ کے. کون؟ مفتاح نام ہے ان کا. مفتاح نے شاہد خاقان کو, یہ تو کاروباری ہے, کچھ نہ کچھ کر لے گا, شاید بیچارے کے ساتھ بیٹھ سی رہو. شاہد خاقان عباسی کی تو ایئر لائن ہے, ری امیجننگ پاکستان ایئر لائن میں ٹھیکا ہے ان کا کھانوں کا. خود بھی پائلٹ ہے ویسے, پائلٹ نہیں ہے, ہمسیلف از اے پائلٹ. لائسنس یہ شارٹ لسٹ پہ تھے, ان کو ملی نہیں 2001 میں نوکری. مذاق نہیں, ان کا سر اونچا نا تو اس پہ کاکپٹ میں آ نہیں رہا. اچھا یہ جو ایک لوگوں کو دورہ پڑتا ہے اور یہ پہنچ جاتے ہیں, اب ان کی دیکھا دیکھی ہوا یہ ہے کہ نون لیگ والے بھی پہنچ گئے جمائمہ باجی کے گھر باہر ان کے, پر یہ غلط ہے یار. آپ کو پتہ ہے, میں بتاؤں, میاں نواز شریف کو سحری پہ اٹھایا, وہ بہت نیک آدمی ہے یار. آپ کو پتہ ہے وہ اتنی جو جگہ تھی مہنگی, اس کا یہ انہوں نے رابعہ سٹی بنا دیا یار. اس کو فائلیں گری ہیں میرے بھائی اس علاقے کی, آپ کو پتہ ہے, کہہ رہے رہنا ہی نہیں ہے وہاں پر, فائلیں لے کے گھوم رہے, کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. کہہ رہے کیا جگہ ہے, اگر کسی کے پاس پیسے ہیں پیسے جمع کر کے خرید لو. جو لوگ ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹلی ان میں ایک دو تو خیر لفظ مجھے بولنے. اچھا ایسا لوکل کر دیا, ادھر لائٹ بھی جانا شروع ہو گئی ہے, ایسا پاکستانی بنایا اس علاقے پر گھنٹہ والی. نہیں بندے زیادہ ہوں, اگر
बंदे ज़्यादा हों, 20 पाउंड कम बंदे। सीरियसली बता रहा हूँ, ये वो है जो वो स्टेट के उस पर पल रहे हैं मोस्टली वो नहीं है, जब वहाँ ले जाने के लिए भैंस को भी पेपर्स में कुछ और बना दिया, भैंस को उन्होंने वहाँ रिश्तेदारी कर ली, ज़्यादा बहनें हैं ना, बीवी बना दिया, बीवी को बहन बना दिया, और ये स्टेट के उस पर पल बहन बना दिया। हाँ, और 2 शादीशुदा अलग हो गए और कहा कि अब हम अलग अलग हैं तो उसको भी घर मिलेगा। ओ ये गेमें कर रहे हैं, ये गेमें कर रहे हैं ये लोग, और ये 20 पाउंड उनको मिलते हैं। और इनके अलावा इन्होंने कुछ कहा कि हालांकि जितने ये गिरे हुए लोग हैं ये 20 पाउंड से ज़्यादा कमा सकते हैं। जो ये काम डाल रहे हैं ये अपना कारोबार बड़ा काम है। वैसे उसने ये किसी ने नीचे लिखा होता है स्ट्रीट के नीचे कि यहाँ पे मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी जिन्स जो है वो क्या कहेंगे उसको ओरिएंटेशन, उन्होंने कहा कि इसने मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना जिन्स चेंज कराई कि 20 पाउंड कम है यार, 20 पाउंड नहीं, ये ज़्यादा ले रहे हैं 20 पाउंड, बाकी सब चीज़ें ठीक थी। नहीं अच्छा नहीं, हमारी पहली और आखिरी एपिसोड नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, उसके नीचे जाके पढ़ो। कह रहा है मैं इतने लोगों को, एक बंदा कह रहा है मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने आप को, क्योंकि उनको वो नहीं मिल रहा था असाइलम। बताएं कि कौन सा इंसान होगा ऐसी जगह पे जहाँ पे एक घंटा कीमती अपने माँ बाप से नहीं मिल पाते, जहाँ नौकरी करनी, वहाँ खड़े होके घर के बाहर नारे लगाने। अच्छा वो लड़का बड़ा उसकी तारीफ भी की है, पता है एक बंदे ने, मिलते हैं 20 पाउंड पर घंटा। नहीं वो जो लड़का है पाकिस्तानी की ये खूबसूरती है that they're willing to do anything for Imran Khan. Anything. नहीं वो जो except come to Pakistan. वो जो लड़का एक है उसके अलावा कुछ भी कर लेंगे। सर वो जो एक लड़का नारे लगाता है जो स्कूल जाने की उम्र है और वो आपका जो दोस्त है यस वो बेचारा, आपको पता है उसकी स्कूल की उम्र निकलती जा रही है। उसने वो जूस का डब्बा क्यों चुराया नवाज शरीफ का? यार उसने का कुछ उसने बोला नवाज शरीफ जूस पी रहा था, एक तो रेस्टोरेंट में बैठ के फ्रूटों का जूस पी रहा था। शाहान अली को देख के वो इतना डर गया कि उठ के भाग गया यार, तो शाहान अली ने उसका जूस का डब्बा ले लिया और फिर घर पे रखा। हालांकि एक बात बताओ, मियां साहब अगर ये चाहते वो जूस का डब्बा फाड़ भी सकते थे पैर से कि अब तू ले ले, अब तू लेके दिखा, अब लेके दिखा। नहीं ये शायान जो है ना ये रिस्क का दुश्मन बना हुआ है। मियां साहब लोग जहाँ भी जाते हैं पहुंच रहा है पहले से वहाँ, इनकी बनी हुई लाइन ये। अब आपको पता है मियां साहब इतने वो हो गए फूड पांडा से मंगा रहे खाना। कह रहे मैं बाहर निकलूंगा ये कंजर चिपक जाएगा मेरे साथ। खुदा की कसम ये लेंडी कुत्ते का बच्चा बना हुआ है, घरों के बाहर नहीं होता यार। वो आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो बच्चा हमारे। वो किसकी दादी के लिए लड़ रहा है? वो अपनी दादी के लिए लड़ रहा है। बहुत कम लोगों को पता है उसकी दादी का क्रश थे नवाज साहब। इमरान साहब नहीं, नवाज साहब का क्रश थे, तो वो इस चक्कर में कि उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। अब ये देखो ऐसा हो गया जैसे जब वो जज साहब जो है वो अपनी बहन का बदला ले रहे हैं कि वो अपनी माँ का बदला ले रहा हो रहा क्या है। जज साहब तो कजन का बदला ले रहे हैं, कजन का बदला यार। शहबाज शरीफ कहाँ सेटिंगें डाली हुई यार अशराफिया ने। अच्छा एक बात बताऊँ, और दूसरा नहीं इस पे शायान पे रो। शायान बहुत मैं बताऊँ। अच्छा शायान इतना पूरा दिन चूंकि कंजर रहता ही वही है, इसने पता है क्या हरकतें की है। ये इतना पक्का हो गया है इनके घर पे जो महीने का सौदा आता है ना वो भी उठवा के रखवा रहा है। इसने ऐसी अपनी रैपो बनाई हुई है उस इलाके में कि हाँ रखो यहाँ से उठा लो, हाजी साहब उठाओ, ये वाला सीन है। और वही खड़ा हो गया कंजर गालियाँ दे रहा है। इसने जिंदगी राशन तो लगे में इनके ऊपर अंडे फेंके हैं, पता है उस दिन उनके घर से अंडे आए। वो चट्टा यही कह रहा था इनके राशन कार्ड भी लगे हैं, स्टेट से मुफ्त में वो भी लेते हैं। उन्हीं पैम्पर दूध ये नहीं ये नहीं छोड़ते, नहीं ये नहीं छोड़, मजाक नहीं करा। चावल आधा किलो ये यूके में यार ये अच्छा इनको जो पूरे बर्तानिया में टेढ़ी औरत मिलती है ना शायान के घर छोड़ के जाते हैं, कन्फर्म इसकी फुप्पी चाची ताई होगी। यहाँ मिलिए भाईजान रख लो आप। ये सुबह तैयार होकर निकल ये वहाँ के अंग्रेज फकीर नहीं नेक्स्ट सेम प्रॉपर बात है। आपने तो लेटर भी देखा है, आपने लीक किया है, जो होम ऑफिस ने लिखा है शायान को। फैसल भाई ने आज लीक किया है। कुत्ती के बच्चे ऐसा कुछ था नहीं ये कुत्ती के बच्चे ये क्या कर रहा है? इसकी पढ़ने की उम्र है, ये इसको प्रोटेस्ट सिखा दिया। ये पढ़ाई कब करेगा बेचारा? ये बात सही। इसको निकाल दिया ना मेरे ख्याल से स्कूल ने। इसकी हरकतें ऐसी वो एक कमरे के स्कूल में यूके में लोग जाते हैं एडमिशन लेके, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा लेकिन नहीं मैं एक बात बताऊँ, ये इस तरह के जितने भी बच्चे हैं और कुछ हैं इनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि वैसे देखें ये भी क्या कॉन्सेप्ट है, कल्ट की बात करते हैं। जी। अब अगर आप किसी और जैसे आपने बोला कि इमरान खान के अगेंस्ट जो पार्टीज हैं, अब हम कहते हैं कि इमरान खान गलत है या उसने जो भी सोसाइटी के साथ खिलवाड़ किया है वो हम तो नहीं कहते में जाना, पीछे लगना, नारे लगाना, आप हम पे डाल रहे हो। क्या मेंटालिटी है मुझे बताया?
ये कल्ट नहीं है कि जलसों में जाना और नारे लगाना, आप किसी के पीछे ख्वार हो क्यों रहे? कोई एक बात तो ये हो गई, पहली बात तो बेहतरीन बात आपने की। लेकिन मैं अब आपको बताऊं, अक्सर इमरान खान सपोर्टर्स ने बोला कि वो रात को थक हार के 12 बजे मियाँ बीवी घर में जाते हैं, लाइटें बंद करते हैं, ट्विटर खोलते बोलते फौरन ज़मान पार्क पहुंचो। ये देखो वैसे ही पहुंच गए अक्सर लोग तो। हालांकि हो सकता है वो इधर उधर से पहुंचे ही वहीं पे हो, वहां से आके घर पहुंचो, कह रहे दोबारा पहुंचो है? और एक दूसरे को भी नहीं बता रहे। अच्छा दूसरा मैं अब आपको एक और बात बताऊं कि शायान जो है घर बदलती हैं। शायान की एज में ना सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे अगर क्लास टीचर उठाने का कहती थी आप उठ के सबक सुनाए, बंदे को टेंशन हो जाती थी। वो टाइम ऐसा होता था ना भजन, जमाई भी आ रही है और मतलब मामलात कैसे अब खड़े, ये उस टाइम पे जाके प्रोटेस्ट कर रहा है यार, ये अपनी उम्र ज़ाया कर रहा है, मुझे इस पे ये अफसोस है। तो ये वहाँ यही करने गया है भाई, तुम क्या समझ रहे हो कि कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है? अच्छा नीचे ना इतना अच्छा एरिया है, वो उसको नीचे उर्दू में लिख दिया गो नवाज गो, आप यकीन करो गुलिस्तान जौहर लग रहा है वो। इसमें आपने नवाज शरीफ को भी देखा था लाल पैंट पहने हुए, वो वाकया आपके? मफलर के वो मेरे एक दोस्त थे, उनके दोस्त थे, वो कह रहे हैं कि तकरीबन सुर्ख रंग में मलबूस। अच्छा वो इतना परेशान हो गया, उसने कहा यार ये लेटर बॉक्स चल कैसे रहा है? तो लेके चिट्ठी तो नहीं डालते, तो वो खुद वापस आए नवाज साहब चलते हुए, कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ सेल्फी खिंचवा लो, ये उन्होंने कहा। तो उसने फिर सेल्फी खिंचाई, हाँ रेड हुए वजह। अच्छा मेरे रैली ने बोला होगा कि यार आप क्या लग रहे हैं खुदा, और मेरे ख्याल में कपड़े वही ला रहा है, कपड़े वही ड्यूटी कपड़ों की उसी की। हाँ आप अच्छे रैली। लेकिन फिर भी ओवरऑल आप देखें कि उस आदमी के लिए उसकी बेटी ने जो फाइट की ना, आप देखें कि ये एक पाकिस्तान की तारीख में के लिए बाप फाइट नहीं करता यार, देखा जाए। वाह वाह वाह, क्या सटायर मारा है, क्या सटायर मारा है। आज आप लगे 2 मिनट के लिए अनवर मकसूद लगे आप, तकरीबन 2 से ज़्यादा बाल सफ़ेद है सर। लेकिन एक ये देखें, और दूसरा आप देखें कि अब जो ये बनाने वाले थे ना ये मैनेजमेंट करना, और इनको भी समझ आ गई कि यार 25 साल हमने ये किया, ये हमारे मुंह को आ गए। वो पुराने लोग ठीक थे यार, हम जिस दौर में बड़े हुए इन्होंने हमें इतना पक्का किया कोई 10% है, कोई ये है, कोई वो है, हमारे सामने विलन बने। कैसे हुई मुस्तफा भाई, आप तो बड़े हैवी यूथ में थे, आप कौम में यूथ से बाहर कैसे आए? ये अच्छा देखें, ये मेरे ख्याल में अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है, कोई एक आध तो देता ही है। और जो इमरान खान बातें करता है तो दिन में मेरे ख्याल में 24 घंटे मौका ही मौका है आपके पास। एक लम्हे के लिए आप छोड़े, अब ले एक लम्हे के लिए छोड़े तो आप उसको रियलाइज़ करें, देखें कि वो जो बंदा जो बात कर रहा है क्या वो उसकी अपनी ज़िंदगी में एक्चुअलाइज हुई हुई बातें हैं? नहीं, लागू नहीं हुई इस पे। फ्रॉड मतलब मुझे कहते हुए अजीब सा लग रहा है। उनको मेरे अगर मशवरा मानना चाहिए था ना, तो वो एक पॉलिटिक्स से बेहतर था कि वो एक सब कॉन्टिनेंट लेवल पे वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाते कि जो हेल्थ में इधर उधर काम करते, ज़्यादा बेहतर था। इस आदमी ने वही पाकिस्तानी सोच, गले पे आके बैठूंगा, यही मतलब मियाँ वाली से नहीं निकला ये शख्स। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इस अप्रोच का कोई दूसरा आदमी था, हेल्थ में काम करता है, दूसरी चीज़ों में। कितने लोग हैं यार, प्रिंस करीम आगा खान एक मिसाल है आपके सामने, और इतने ऐसे लोग हैं, एदी साहब थे, हर जगह उनकी रिस्पेक्ट है। वो पॉलिटिक्स या इन चीज़ों से बड़ा हो सकता था वो आदमी, लेकिन वही छोटी सोच बांझे ने गाड़ दिया कि यही, क्योंकि ये कह रहे हैं ना जो मैं मुझसे ज़्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता। इन्होंने वेस्ट का भी वो वाला टाइम देखा हुआ है मेरे भाई, वो वाला नहीं होता जो मतलब हाँ मतलब उन्होंने कौन सी कोई फैमिली या कोई सा मिक जैगर की कॉपी करता रहा है यार ये जो फिटकरी वाला मुंह इनका।